اور بریلویوں میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے جنہوں نے ناسبیت کا علم اٹھایا ہوا ہے، بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے کا، اس کے وہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، آمین۔ اچھا، انہیں بھی اتنے عرصے بعد ہوش آ گئی، اور انہوں نے جو اپنا ایک 1.5 گھنٹے کا پروگرام کیا اسی ویک کے اندر، اس کا عنوان تھا فہم دین کورس، اور اس کا نمبر تھا 30 نمبر۔ 1.5 گھنٹہ وہ بولے ہیں، اس میں انہوں نے 5-7 منٹ میری بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور تھم نیل کے اوپر انہوں نے جو ہیڈنگ بنائی ہے نا اردو میں، وہ یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے راستے میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں۔ 3 رکاوٹیں انہوں نے تصویر کی شکل میں نیچے بتائی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، وہ خبیث گیرٹ ولڈر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنوائے تھے۔ دوسرے نمبر پر اس ناچیز کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پر محمد بن سلیمان کی، اور تینوں کے اوپر کراس لگائے ہوئے ہیں۔ اندازہ کریں آپ کہ یہ غیر محسوس طریقے سے کیا میسج دیتے ہیں کہ گستاخوں کے ساتھ اسے ذکر کریں اور اسے بھی اسی کیٹیگری میں ڈالیں جو ان کا ایک شروع سے طریقہ واردات ہے، اور انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑا، ہاں جی، کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا، کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا، ایک مومن سے پڑا ہے۔ ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ کس چکر میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہی خوابوں کی دنیا میں ہو، باہر نکلو، دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے، اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی، اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں، ہاں جی، اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے، نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے۔ تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھتے ہو دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس میں 4 جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق، انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں۔ سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے، تو چلیں اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ 5 کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں، یہ باہر نکلے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم تو ایسے گاہک کی انتظار میں تھے، آگے اللہ کے فضل سے۔ یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا مرعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے۔ 4 جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے، جس طرح کے باقی 2 فتنے ہیں، محمد بن سلیمان اور گیرٹ ولڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے، اور تیسرے نمبر پہ مجھے انہوں نے ذکر کیا۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے، یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لعنتی ہے، نعوذ باللہ۔ تم جس مسئلے میں بھی گھمنڈ رکھتے ہو نا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے، اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو۔ اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا، کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے۔ اوے تواڈے مرے بھی زندہ ہو جان نا، انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے۔ ہزاروں سٹوڈنٹس، وہ چھڑ دیو اللہ دے بندے ہو، آپ نکل باہر۔ ہزاروں سٹوڈنٹس، یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے؟ انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا فرقہ ہی ہار جائے گا، سمجھ آئی؟ اگر سٹوڈنٹ کا منہ ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا، کون سا میں ابھی سامنے آیا ہوں۔ بڑے کڈو، زندہ یا مردہ کڈو باہر انہوں نے۔ تواڈے تے برا وقت آیا ہے، تسی تے کہندے ہو مردے بھی زندہ ہوندے نے، کڈو باہر، لیاؤ سامنے۔ تو کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس میں سے نا کوئی جواب دے دے گا۔ نہ سرکار،
ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا، صرف 80 بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی سب چھوڑ گئے۔ ایک متکبرانہ جملہ نکل گیا صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے، آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، سب تتر بتر ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر ہوتا ہے۔ ہاں۔ اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس، جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 14 صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا، تو بڑوں کو نکالو، ہاں لگواؤ ہوا انہیں، چھوٹے چھوڑو، یہ کس دن کام آنے ہیں بڑے؟ ٹھیک ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بقول تمہارے، تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا، تو اپنے بڑے نکالو نا۔ یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک، نہ ہماری کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے، پھر بھی وہ جھوٹا الزام، اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے۔ اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر، اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو، مجھے فرقہ کہہ رہے ہو۔ فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا، میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں، ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں، چلو۔ فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادہ سے بناؤ، اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے، کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے، ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے، پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے، ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے، ان کو سکون نہیں آتا، پھر اہل حدیث کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے، شیعہ کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے، تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں، کتے کی طرح لڑتے ہیں۔ یہ میں 15-20 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں، یعنی اگر بریلویوں کی 2 پارٹیاں آ گئی وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں، FIR کٹتی ہیں۔ تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے منہ میں پہلے دی ہوئی ہیں، اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا باہر۔ بریلویوں کو شوق ہے نا، نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا، آؤ صحیح۔ ہاں، جو بندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا، نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اہل حدیث کو گھمنڈ ہے ساجد میر صاحب کو نکالو، شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں، عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں، ان ایشوز کے اوپر بات کریں، اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو، جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں، جی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے شاگرد جواب دیں گے، تو آپ جواب دے، شاگرد جواب دیں گے، اللہ دے بندے ہو تسی رل کے نہ جواب دے سکتے، اور میں تیری فرمائش پوری کر لگا انشاءاللہ، رکھن لگا شاید جیدہ تو جواب دینا ہے، اور ٹائم قیامت تک کی، ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے، میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا، میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا، تو پہلی اتوار یہی آئی ہے، تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک، میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں، اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے، علمی جواب، ایویں نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا، ہاں تسی جواب اپلوڈ کر دیو، ٹھیک ہے، جلوس کٹ دیو، روم دیو، پٹ دیو، ساڑی جگہ کٹ پائے گئی ہے۔ اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے، انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے، کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے، تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے، سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں، آپ زندگی میں ملیں، ملاقات کریں اور تصویر کھنچائیں، اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں۔ ہم نے کون سی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے، کوئی پیری مریدی شروع کی ہے، کوئی مزار بنایا ہوا ہے، جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے بھائی، کوئی مزار نہیں بننا ادھر، بے فکر رہیں آپ۔ تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں، یہ بچوں کو چھوڑیں۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا۔ اندازہ کریں، اوے بے شرمو،
جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو؟ بے شرمو، تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں، جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے۔ یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی۔ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ، ایک وڈا چپساں دا پیکٹ، یہ گھر دے بڑے ہوئے چپس، اور انہوں دی ویڈیوز لا کے انہوں دی چیخاں سننی ہیں، انجوائے کرنی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ ہاں بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے۔ پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے۔ سرکار، اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے۔ زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو، جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا، اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے، نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے۔ اور اب تو اللہ کے فضل سے ایف اے ٹی ایف حفظہ اللہ تعالی، ہاں ضرب عزب حفظہ اللہ تعالی، رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آگے ہو آنے والی تھان تے۔ اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان سٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے، اب جائے پناہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تواڈے کولوں رج کے نے ہونا۔ ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے، وہ میرے بھائی لانچ تو وہ ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں، جو ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں مہمان بن کے آئے، ویسے نہیں کو میں پیسے لائے انہوں نے، جس کی یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو، اگر وہ ویڈیو ایڈ چلائے 80 سے 90 لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا، اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو، اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو۔ تو یہ 4 باتیں انہوں نے کی، اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاخ کو لگام دی جائے، تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے۔ ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا، ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا۔ آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں۔ 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی احمد بریلوی صاحب کی، بمطابق 1340 ہجری، اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کر کے کافر ڈکلیئر کیا کیٹاگوریکلی۔ اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں، قادیانی، شیعہ، مختلف فرقوں کے نام لکھ کے نا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی، خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا، شیعہ ہوں، نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں، یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں، واجب القتل ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ ہائے میں صدقے منو کہتے ہیں یہود و نصارہ دا ایجنٹ، اوے تہاڈا وڈا باقی سارے فرقے نو یہود و نصارہ تو بدتر سمجھدا سی، دسو ایجنٹ کون ہے؟ پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اپنے بیٹے نے جمع کی ہے، کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوظات اعلی حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہے، اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے، وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ربائی سائڈ پہ کونے میں لگا کے، کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کہ میرے جو ملفوظات ہیں ارشادات عالیہ اقوال زرعی اس نے جمع کی ہیں، وہ ارشادات عالیہ آپ سنیں۔ ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو
تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. انہوں نے کہا انہوں دی اپنی نہیں پی ہوندی، ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی. دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ، یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں؟ اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہے. ہاں، یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہے تھے اسی تک ایک دوئے نو کافر نہیں کہا. نسے دوئے جھوٹے ہو، فراڈیو. دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تو انہوں پوری پاکستانی قوم نو پتا چل گیا. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ. ساروں کی تسلی ہوگی جی انجینئر صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ. دیکھو مولویوں نال میں بیٹھا جائے اینی چھوٹی جی دیر وچ میں چگے لاتے جائے نہ دے. کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجد. اور اندازہ کرو کفار کی مسجد، بھائی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے. اللہ حضرت صاحب تو انہوں الفاظ دا چناؤ بھی نہیں آمدہ. کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے؟ مثل گھر کے ہے. یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً، بس اس طرح بہرحال ان کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان. اب اذان کی کیا حیثیت رہ جانی؟ تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز وجل بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں. بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے. اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں. حق 4 یار کی نسبت سے، بلکہ 5 تن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا. جب میں 5 تن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی. 5 تن پاک کی نسبت سے. اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو. گستاخ کہتے ہو انجینئر کو، قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو، اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے. وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو. الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو. ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اب کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. داڑ تلے کتاباں بدل گئی نے. ہاں، کوئی مجدد آیا جنہیں تمہیں دسیا کہ تہاڈی کتاباں بدلیاں نے. پہلے تو کسی کو نہیں پتا لگا. یہ بھی میں تیری طبیعت صاف کرنا وا، کتاباں بدل گئی نے. اللہ دے بندو شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے. ہاں وہ لوگ زندہ ہیں. او نوری یاد آیا؟ نوری، ہاں وہ والا مناظرہ، پھر نیب قریشی صاحب والا مناظرہ.